تم خوش ہو یا تکلیف میں سب سے پہلے اپنی بات اللہ کو بتایا کرو۔ غلط فہمی چھوٹی ہو یا بڑی اتنی زہریلی ہوتی ہے، سالوں کے سنہرے پل کو خاک میں ملا دیتی ہے۔ فجر قضا کر کے کامیاب صبح کی امید رکھنا نادانی ہے۔ جو نیند رونے کے بعد آتی ہے وہ نیند کی گولیوں سے بھی نہیں آتی۔ حلال رزق انسان کھاتا ہے اور حرام رزق انسان کو کھا جاتا ہے۔ زندگی ایک انجان کتاب جیسی ہے، اگلے صفحے پر کیا لکھا ہے کسی کو نہیں پتا۔ شاعری لکھ کر بھی نہ ملی جب دل کو تسلی، پھر یوں ہوا کہ ہم نے قلم کا ہی سر قلم کر دیا۔ اپنے رویوں کی وجہ سے کچھ لوگ ہمارے سینے میں بلا کفن کے دفن ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر پسینے کی بوندیں ایسے چمکتی تھیں جیسے موتی۔ صرف ہاتھ ہی نہیں، الفاظ بھی سہارا بنتے ہیں۔ جہاں ہاتھ نہ پکڑ سکیں وہاں لفظوں سے ہی تھام لیا کریں۔ انسان کتنا ہی امیر کیوں نہ بن جائے، تکلیف بیچ نہیں سکتا اور سکون خرید نہیں سکتا۔ اللہ کی عطاؤں پر الحمدللہ اور اپنی خطاؤں پر استغفر اللہ کہنا اللہ کو بہت پسند ہے۔ انسان جب کچھ برا کرتا ہے تو دائیں بائیں آگے پیچھے اچھی طرح دیکھ لیتا ہے، بس اوپر نہیں دیکھتا۔ اگر مکمل بھروسہ اللہ پر ہوتا تو بھیڑ مزاروں پر نہیں مسجدوں میں نظر آتی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے کوئی ریشم اتنی نرم و ملائم نہیں دیکھی جتنی نرم و ملائم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہتھیلی مبارک ہے۔ جس رب کا یوسف اتنا خوبصورت تھا تو سوچو اس رب کا محبوب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنا خوبصورت ہوگا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ واحد شخصیت ہیں جن کی وجہ سے قیامت جیسا خوفناک دن بھی خوبصورت ہو جائے گا۔ جانتے ہیں دھوکے کا سب سے اداس پہلو کیا ہے؟ یہ کبھی بھی دشمن کی طرف سے نہیں آتا۔ رشتوں کی رسی کمزور تب ہوتی ہے جب انسان غلط فہمی میں پیدا ہونے والے سوالوں کا جواب بھی خود ہی بنا لیتا ہے۔ الفاظ کی کوئی قیمت نہیں لیکن بہت مہنگے پڑتے ہیں اگر غلط استعمال کیے جائیں۔ میں نے دو طرح کے لوگوں سے دھوکہ کھایا ہے، ایک وہ جو میرے اپنے تھے، دوسرے وہ جو میرے بہت اپنے تھے۔ سفر کا مزہ لینا ہو تو ساتھ میں سامان کم رکھیں، زندگی کا مزہ لینا ہو تو دل کے ارمان کم رکھیں۔ مٹی کی پکڑ بہت مضبوط ہوتی ہے، سنگ مرمر پر تو پاؤں ہی پھسلا کرتے ہیں۔ زندگی کو اتنا سیریس مت لو، دنیا سے زندہ کوئی بھی نہیں گیا۔ جن کے پاس سکے تھے وہ مزے سے بارش میں بھیگتے رہے، جن کے پاس نوٹ تھے وہ چھت کی تلاش کرتے رہے۔ چھوٹی چھوٹی باتیں دل میں رکھنے سے بڑے بڑے رشتے کمزور ہو جاتے ہیں۔ پیٹھ پیچھے آپ کی بات چلے تو گھبرانا مت، کیونکہ بات انہی کی ہوتی ہے جن میں کوئی بات ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر تمہارے درمیان ایک دوسرے کے گناہ ظاہر ہو جاتے تو تم ایک دوسرے کو دفن بھی نہ کرتے۔ کہتے ہیں اگر دائیں آنکھ پھڑکے تو کوئی خوشی ملنے والی ہے یا کوئی یاد کر رہا ہے، اور بائیں آنکھ پھڑکے تو کہتے ہیں کوئی مصیبت آنے والی ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تحقیق سے ثابت ہوا ہے کہ جب معدے میں گیس ہوگی یا اعصابی کمزوری ہوگی تو آنکھ پھڑکے گی، دائیں یا بائیں کوئی بھی ہو سکتی ہے۔